شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خولید انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھیں۔ مکہ میں ان کا خاص مقام و رتبہ تھا اور قریش کے عوام و خاص سبھی انہیں نہایت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں۔ اپنی شرافت نفس، پاکیزگی اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی اور نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ مختلف اشخاص سے خدمات وصول کرتی۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملیں تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ کریں گے۔ ساتھ ہی معقول معاوضے کا بھی وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرپرست چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا۔ اس نے واپس مکہ پہنچنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت و مسرت اور اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں۔ اسی لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بس سوچتی رہ گئیں کہ کس قدر عجیب و غریب انسان ہے، کہ یہ نوجوان کس قدر سچا اور مخلص ہے، یہ انسان کس قدر سچی اور صاف ستھری زبان والا ہے، اس کی تجارت کتنی معصوم ہے، اس کی ہر ادا میں دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضے کے معاملے میں کوئی تقاضا ہی نہیں کیا، کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل
پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش، جو کہ دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے اور مال و زر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادہ سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند متوکل قسم کا یہ نوجوان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ادا بھا گئی، اور وہ سمجھ گئیں کہ یہی تو ان کی وہ متاع گم شدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھیں۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازے دار سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکار لے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی، اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور میاں بیوی کے رشتے میں بندھ گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و رتبے کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ ایک بار جبریل امین علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ یعنی اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ چلی آ رہی ہیں ایک برتن اور کچھ کھانا لیے ہوئے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں ان کے رب کی طرف سے نیز میری طرف سے سلام کہیں، اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری بھی سنائیں جو ہیرے کا بنا ہوا ہے۔ اس گھر میں نہ کوئی شور و شگب ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 25 برس تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوص وفا کا پیکر بنی رہیں۔ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک اور عزت و احترام کی نادر مثال قائم کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر انہیں یاد کرتے رہے اور مختلف مواقع پر نہایت بےتابی کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا، یہ آیت کا ترجمہ ہے، یعنی خدیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان قبول کیا جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، میری تصدیق کی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا،
نیز یہ کہ اللہ نے مجھے اولاد بھی انہی سے عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی، سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، جن کی پیدائش بہت بعد میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وہیں تقریباً 1.5 سال کی عمر میں وفات بھی ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی تھی، یعنی قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، جس پر مشرکین مکہ باہم یوں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نورینہ تو ہے نہیں، صرف بیٹیاں ہی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے اس نئے دین کی مقبولیت اور ہر دم بڑھتی ہوئی شہرت سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کے بعد ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہے گا، اور یوں ان کا یہ دین بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورۃ کوثر نازل ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی تسلی کی غرض سے یہ خبر دی گئی کہ یعنی بے نام و نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے والے یہ بدبخت خود بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ 1432 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی دنیا کے کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا موجود ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اور اسم گرامی سنتے ہی ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں، جذبات بے قابو ہونے لگتے ہیں، اور فرط عقیدت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آج بھی مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، دنیا کے ہر گوشے میں چہار سو پھیلی ہوئی ان بے شمار مساجد کے عظیم الشان اور بلند و بالا میناروں سے روزانہ 5 بار مؤذن پکارتا ہے، اور یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نامی کا طعنہ دینے والے وہ دشمن آج خود بے نام و نشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر ابو العاص بن ربیع سے ہوئی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت حولید کے بیٹے تھے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 6 ہجری میں اسلام قبول کر لیا اور ہجرت کی۔ ان کا ایک بیٹا علی تھا جو کم سنی میں فوت ہو گیا تھا، جبکہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بعثت سے قبل ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے، جبکہ تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتبیہ سے ہوئی تھی۔